اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے ہمارے اوپر کچھ حکم فرمائے جن کا پورا کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جسمانی طاقت عطا فرمائی۔ جس بندے کو اللہ نے جسم عطا فرمایا تو جسم کی عبادت یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اللہ کی نماز ادا کریں۔ اور جس بندے کو اللہ نے مال عطا فرمایا وہ مال کے لیے کیا کرے، مال میں سے اپنا زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یعنی جو بندہ جس طرح کی استطاعت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، تو اس بندے کے اوپر جو ہے پھر اس طرح کی عبادت جو ہے، کوئی مالی عبادت ہے، کوئی بدنی ہے، تو یہ انسان کو چاہیے کہ اپنے خالق کے حکم کو پورا کرے۔ اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ہم بازار سے تربوز خریدتے ہیں، وہ 5 کلو کا ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کا چھلکا جو ہے وہ اتار دیتے ہیں، اور چھلکا اتار کے 20 25 30% جو ہے وہ چھلکا اتر جاتا ہے، اور اس چھلکے کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح کیلے اور مالٹے کا بھی حال ہے۔ حالانکہ ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، ہم نے وہ جو تربوز لیا اس کے چھلکے کے بھی پیسے دیے، جب وزن ہوا تو چھلکا بھی بیچ تھا۔ ایسے ہی کیلا اور مالٹا جو ہے اس کے چھلکے بھی بیج ہوتے ہیں۔ یعنی وہ آپ جب قیمت دیتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ چھلکے اتار کے تو بعد میں آپ وزن کرتے ہیں۔ آپ جو چیز خریدتے ہیں وزن پہلے جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ چھلکوں کا بھی وزن ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو ارادہ تن جو ہے وہ چھلکے پھینک دیتے ہیں، اور ہم کو ذرا بھر بھی جو ہے وہ افسوس نہیں ہوتا، بالکل افسوس نہیں ہوتا۔ تو سامعین، انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ اب مالک نے کچھ زیادہ بوجھ تو نہیں ہمارے اوپر ڈالا کہ اب کیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، پیسے والے کے اوپر زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ میں سے یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے بنتا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے۔ اب 100 میں سے 2.5 روپے، وہ یہ زیادہ کو مانا تو نہیں رکھتا، یہ زیادہ کوئی مطلب قیمت تو نہیں ہے اس چیز سے جو ہم خرید رہے ہیں، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو پھینک رہے ہیں اور ہمیں بالکل افسوس نہیں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا مال بھی پاک اور آپ کا ایمان بھی صاف، آپ کا دل بھی صاف، اور آپ کا جو معاشرہ ہے وہ بھی خوشحال۔ اگر یقین جانے کہ جتنے لوگ پیسے والے ہیں، ہم نہ نیکی صرف نام اور نمود و نمائش کے لیے کرتے ہیں، نام کے لیے کرتے ہیں، ہم نیکی جو ہے وہ فیس بک پہ ڈالنے کے لیے کرتے ہیں، ہم نیکی جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں ہم آ جائیں اس لیے کرتے ہیں۔ اس طرح کی بڑے بڑے سیٹ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے بندے ہیں جو کیا کرتے ہیں، وہ حالانکہ ان کی اگر زکوٰۃ دیکھا جائے تو کروڑوں کے حساب سے زکوٰۃ بنتی ہے۔ جس کے پاس کروڑوں ہے اس کی زکوٰۃ لاکھوں میں بنتی ہے، اور جس کے پاس اربوں ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ کروڑوں میں بنتی ہے۔ کسی بندے کے پاس 1 ارب روپیہ ہے تو 2.5 کروڑ اس کی زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر تو لوگوں کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہے، کئی ایسے لوگ ہیں وہ خربوں میں ہیں۔ اب ہم وہ اگر جن کو اللہ نے مال دیا، اگر وہ صحیح طریقے سے یقین جانے کہ زکوٰۃ ہی ادا کریں، ہر جگہ پہ غریب لوگ تو نہیں بیٹھے نا، بڑے بڑے امیر لوگ بھی ہیں۔ اب وہ جب زکوٰۃ ہی اچھے طریقے سے اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو پورا کر دیں تو بڑے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا گھر جو ہے وہ بن سکتا ہے، جو بیچارے کرایوں کے اوپر جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں، اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی، ان کے وہ محتاج ہیں اور لوگوں کی غلامیاں کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنا پیسہ بہانا ہے۔ ایک تو وہ بیچارے غریب ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اپنا پیسہ بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے وہ کرایہ مہینے کے بعد کو 8 10 15 ہزار روپے وہ بنا کے دیتے ہیں۔ تو کیا ان پیسے والوں سے قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا؟ صاحب دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ اس سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور یہ تو مال کی میل کو چہل ہے، ہم سارے مال میں اس کو شامل کر کے سارے مال کو جو ہے وہ گندا کر لیتے ہیں۔ اور اگر ہم خالق کا حکم پورا کر لیں
تو پھر کیا ہوگا؟ سارا مال ہی صاف ہو جائے گا، آپ کا ایمان بھی جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، آپ کا دل بھی پاک ہو جائے گا، اور ماحول بھی خوشحال ہو جائے گا معاشرہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔